خواہ کے جو ڈر لوگوں نے اس مخلوق کے تعلق سے رکھ لیا ہے اس ڈر کو ہم نکالیں، اور صحیح جو عقیدہ ہونا چاہیے یاد رکھیں ان کے تعلق سے عقیدہ رکھیں، اس لیے کہ جنوں کے تعلق سے بد عقیدگی کے نتیجے میں سماج میں آج بہت ساری برائیاں رائج ہے یا بہت ساری برائیاں چلن میں آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ کل کیا ہوگا وہ معلومات لینے کی کوشش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا جو اس چیز کی کوشش کرے، اس پہ یقین نہ کرے، صرف کوشش کرے، جائے بیٹھے سنے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تفصیلات آگے آئیں گی۔ اور جو اس پر یقین کر لے کہ ہاں ہاں جو اس نے کہا ہوا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس چیز کا منکر ہوا جو محمد پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن و سنت۔ تو لہٰذا یہ ایک سیریس اور سنجیدہ میٹر ہوتا ہے ادھر، اور لا علمی کے نتیجے میں اور رزق میں کمی ہو گئی، بس ہم اس کے پیچھے لگے کہ جن اور جادو کا کچھ نہ کچھ اس میں دخل ہوگا۔ بیماری ایسی ہو گئی جو ختم نہیں ہو رہی، ہاں اس میں بھی کچھ نہ کچھ جن اور جادو کا ہوگا۔ اور ایک مختلف جس کو کہیں گے ایک انداز سے لوگوں نے اس چیز کو ایک ہوا بنا دیا، اور بہت ساری بدعقیدیاں پھر ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھیلتی جا رہی ہے اور آگے بھی بڑھیں گے۔ ہم نے اسی وجہ سے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا تاکہ ہم اس کے تعلق سے صحیح عقیدہ جانیں اور بدعقیدگی سے، برائی سے، خرابیوں سے بچ کر اپنے آپ کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو، اپنے سماج کو صحیح عقیدہ، صحیح بات کیا ہے بتانے کی کوشش۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو باتیں دیکھی تھی بہت مختصر سے دہرا دوں گا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ وہ مخلوق ہے جس کے تعلق، جس کو سوال ہونے والا اور اس کو چھوٹ بھی دی کہ اللہ نے کی ہے اچھائی اور برائی کا انتخاب کر سکتا ہے، یہ چاہے تو ایمان والے ہو چاہے تو کفری اختیار کر سکتا۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا یہ مخلوق ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز اوجھل ہے وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کئی چیزیں جس کو دیکھ نہیں پاتے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے کئی مثالیں دی تھی اس کے اندر جو ہم سائنٹیفک چیزیں، فزکس کی چیزیں، کیمسٹری کی چیزیں، لیکن ایمان لاتے ہیں بغیر اس کے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ایسے ایسا ہوتا ہے تو ایسے ایسے مالیکیولز ہیں، ایسے ایسے فلاں ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں، کسی نے ان پرسن ہر آدمی تو نہیں، ہاں کچھ سائنسدانوں نے ایک مخصوص لیول پر دیکھا ہوگا اس کو، مائکروسکوپی لیول پر، لیکن ہم انسان نے دیکھا نہیں۔ لیکن ہم کہتے نہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ چیز، جیسا میرا آنکھ گرم ہے تو اس کا مطلب مجھے بخار ہے، لیکن اگر کوئی سوال کرے بخاروں کا بھی دیکھا کہ آپ نے کیسا دکھتا ہے، تو دیکھا کسی نے نہیں اس کو، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ محسوس۔ تو خلقت مطلب کائنات کو وجود میں اللہ نے لایا تو کوئی نہ کوئی اس کے بنانے والا، یہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے عربی کے اندر ایک محاورہ ہے، اگر اونٹ کی مینگنی موجود ہے اس کا مطلب اونٹ موجود ہے، مطلب ایک علامت سے بھی آپ پوری چیز کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اونٹ ریگستان سے گزرا تو مینگنی کر دیتا ہے، غلاظت کرتا ہے، وہ دکھ گئی مطلب اونٹ ہے، مطلب وہ جانور بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے جنوں کے تعلق سے ان کے نام، ان کی قسمیں، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، اور وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو ان کو دیکھ سکتی ہے، اور یہیں ہم نے بات کو روکی تھی کہ اللہ کی دو مخلوق ہے، کتے اور گدھے، جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جب رات میں چلائے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ میں پناہ مانگو، چونکہ یہ وہ چیز کو دیکھتے ہیں جس کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کی شروعات اور ہم سے دشمنی، انسانوں سے دشمنی، یا ان کی شروعات اور ان کی آپس میں ان کے مومنوں سے دشمنی مطلب کہاں سے ہوئی؟ تو جیسے کہ میں نے پچھلی بار رکھا تھا کہ پہلا جو جن اللہ نے بنایا، جو بابا جن ہے، اس کو ہم شیطان بولتے ہیں، اس کا نام ہے ابلیس۔ یہ بابا جن ہے، مطلب جنوں کا والد ہے، باپ ہے۔ جیسے ہمارے والد کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بابا انس ہے، ہمارے باپ ہے، تو یہ جنوں کا باپ ہے۔ یاد رکھیں ہمارے والد ایمان والے تھے اور پہلے نبی تھے، اور جنوں کے جو والد ہے یاد رکھیے وہ پہلا کافر ہے۔ یاد رکھیے اس کے نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، جیسے آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام پہلے مومن تھے اور پہلے نبی تھے، اور ابلیس یہ جو ہے پہلا جن تھا لیکن یہ کافر تھا۔ یاد رکھیے تو یہ ہمارے میں اور ان کے اندر فرق ہے ابتدا سے، لیکن جیسا آدم کی اولاد میں کافر مومن ہوتے، جنوں کی اولاد میں بھی کافر مومن دونوں ہوتے۔ یاد رکھیے اب یاد رکھیے اللہ رب العزت نے، ہم پورے واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ بہت لمبا، پھر اسی میں کئی دن چلے جائیں گے، مختصر سے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے اس چیز سے روکا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا، اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور روایت میں آتا دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، کیسے اور کیا وہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کو، اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے ویسے اس کے ہاتھ ہیں، ہمارے جیسے نہیں، یاد رکھیں، اور دونوں سیدھے کیسے وہ بھی ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ بہرحال تو کہا کس چیز نے تجھے روکا جس کو آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو یہاں سے بہرحال اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے ایک حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ جو میں نے شروعات میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ سب کے سب مل کے سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، وکان من الجن اور وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا۔ تو یہاں قرآن نے اس بات کی کلیئر وضاحت کر دی کہ شیطان جس کا نام ابلیس ہے وہ پہلا جن تھا، وہ کبھی بھی ملائکہ فرشتہ نہیں تھا،
لیکن آپ کہیں گے آیت کی شروعات تو یہ ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا۔ تو عربی کے اندر یاد رکھیے یہ اصولی بات ہے، اس کا گرامر ایسی ہوتا ہے کہ جب میجورٹی سے خطاب ہوتا ہے تو مائنورٹی انکلوڈیڈ ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو جب فرشتے موجود تھے اور یہ بھی فرشتوں کے صف میں کھڑا تھا، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو یہ حکم اس کے لیے بھی تھا، اور یہ اس کو سمجھ گیا تھا، ایسا نہیں کہ نہیں سمجھا تھا، یہ سمجھ گیا تھا۔ تو عربی کا یہ قاعدہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے قرآن کا ایک اسلوب ہے، طریقہ کار ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان والیوں کا کیا؟ ایمان والوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے، نماز قائم کرو، روزہ رکھو۔ تو عورتیں بولیں گی ہمارے لیے نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، چونکہ ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا نا، ہے نا۔ لیکن یہاں چونکہ عورت مرد کے ماتحت ہے، تو جب ذمہ دار کو حکم آ گیا تو ماتحت کو بھی حکم آ گیا، یہ اصولی بات ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر ایک چھوٹی چیز سے پوری بڑی چیز کو بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے، مطلب کوئی ایک اعضا آپ کے کر دے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ روز قیامت سب کچھ ختم ہو جائے گا سوا اللہ کے چہرے کے۔ تو چہرہ ایک اعضا ہے، پارٹ ہے باڈی کا، لیکن اس چہرے کے سے معنی ہے پوری باڈی بھی بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں انسان کے چہرے کو جہنم سے بچا لے گا، تو کیا اس کا معنی صرف چہرہ ہے؟ نہیں، چہرہ بچ جائے گا مطلب جسم بھی بچ جائے گا۔ تو ایک چھوٹی چیز سے پوری باڈی کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، تو قاعدہ عربی۔ تو حکم ہوا فرشتوں کو، لیکن اس کو پتا تھا حکم اس کے لیے بھی انکلوڈیڈ ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہم وضاحت بھی ہوگی آیت میں بالکل کلیئر، یہ ایک ہی آیت ہے جہاں یہ وضاحت بھی موجود ہے، باقی جگہ وضاحت نہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا۔ تو آپ سمجھ گئے یہ پہلا جن تھا، ابلیس، یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ فالن اینجل ہے۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ ابلیس جو تھا یہ پہلا فرشتہ تھا اور وہ اینجل تھا، اور وہ پھر بعد میں وہ اس مقام سے گر گیا تو اس کو بولتے تھا فالن اینجل، ٹھیک ہے، مطلب گرا ہوا، مطلب جو فرشتہ اپنے رینک سے گر کے شیطان بن گیا۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں تھا، یاد رکھیں۔ ہم میں بھی یہ بہت سارے لوگوں میں بدعقیدگی پائی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان پہلے کیا تھا؟ فرشتہ تھا، ادھر سے جھولا لیتے ادھر جاتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا۔ اب کیسا جھولا لیتا کیا لیتا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ میں نے ہر جگہ سنے، ایون مسجدوں میں بھی سنے، ادھر سے جھولا لے کے ادھر جاتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دے دیتا تھا، یہ فرشتوں کا سردار تھا۔ لیکن اس کے زیادہ علم نے اس کو برباد کر دیا، اس لیے بچوں زیادہ علم بھی حاصل نہیں کرنا اور زیادہ بڑوں سے سوال بھی نہیں کرنا، دونوں کوشچن جو شیطان نہیں کیا، علم بھی زیادہ تھا، سوال بھی کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اپنی بات کو فٹ کرنے، اپنی جہالت کو چھپانے لوگ کیسے کیسے قصے، کہانیاں اور واقعات بناتے ہیں۔ تو یہ کبھی فرشتہ نہیں تھا، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو بدعقیدگی یاد رکھیے، اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، غلط بات، چونکہ جنت میں تھا۔ اسی لیے میں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اس کی ورنہ بہت لمبی بات ہے، جو قرآن نے بہت تفصیل میں اس کی پیدائش، آدم سے اس کا مکالمہ، اس کا جھگڑا اور یہ ساری چیزیں بہرحال وہ کی یاد رکھی۔ اور اس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہی ہو گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہا تھا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے اطراف میں گھومتا تھا، اور گھومتا بھی تھا، اور کبھی کبھار اس کو نوک بھی کرتا تھا، بجاتا بھی تھا، اور آدم کا مجسمہ اندر سے کھوکھلا تھا، تو یہ جانتا تھا یہ مخلوق کمزور رہنے والی۔ آدم جب بنے تھے تو کھنکھناتی مٹی سے تھے اور اندر سے خالی تھے۔ پھر یہ بات بھی یہ جانتا تھا، جب آدم کو اللہ نے روح پھونکی تو روح چہرے سے شروع ہوئی، نیچے کی طرف جانا شروع، جب چہرے سے نیچے کی طرف جانا شروع ہوئی، یاد رکھیے، تو آدم علیہ السلام نے جنتوں کو دیکھا، جب جنت کی نعمتوں کو دیکھا، پیر تو بنے نہیں تھے، ابھی اس میں جان نہیں آئی تھی، وہیں ہلچل شروع کر دی۔ تو شیطان کو یہ بھی پتا تھا یہ جلد باز بھی ہو جائے، کھوکھلا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، اس کی کمزوریاں یاد رکھ، جلد بازی کر رہے تھے، بنے پورے نہیں تھے، لیکن جنت کی نعمت کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، چل نہیں سکتے تھے، چونکہ پیر میں بھی جان نہیں آئی۔ پھر اللہ رب العزت، مطلب روایت کے اندر آتا ہے، پھر آدم نے فرشتوں کو سلام کیا، اور یہ تمہاری مخلوق، تمہارے آنے والی جنریشنز کا بھی یہی کلام ہوں گے، ایک دوسرے سلام کرنا اور جواب دینا۔ پھر آدم نے چھینکا اور پھر الحمدللہ کہا، ٹھیک ہے، تو پہلا کام جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کو چھینکا، یاد رکھیں، اور اس پہ انہوں نے الحمدللہ کی تعریف بیان کی۔ بہرحال وہ ایک لمبی تفصیلات ہے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اور یہ پہلا جن، مطلب یہ جن تھا اور یہ ابلیس تھا، اور یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں تھا، یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس سے تکبر جو کیا، اس کی تذکرہ بہرحال قرآن کے اندر کیا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7، اس کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 تفصیلات اس کو پڑھ لے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا، سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، اور سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں اور حرام ہے، پچھلی امتوں میں تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں وغیرہ کا سجدہ کرنا یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، اس امت میں جائز تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اگر ہوتا ہے نہیں جائز ہوتا تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی امت میں تھا، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کس چیز نے ابلیس تجھے روکا اس سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے حکم دیا تھا اس چیز کا؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ فرمایا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے خیر ہوں۔ تو ابلیس کا پہلا گناہ کیا تھا معلوم؟
تکبر کیا اس نے، کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یاد رکھیں، اور اس کے تکبر نے اس کو لے کر ڈوب گیا۔ علماء لکھتے ہیں 3 چیزیں ایسی جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے، 3 چیز، جس میں سے پہلی چیز ہے جہالت، جہالت کی وجہ سے انسان حق کو کبھی پہچان نہیں پاتا۔ دوسری چیز ہے تکبر، یہود جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حق نبی ہے، لیکن تکبر کی بنیاد پہ کہ ہم اونچے ہیں، ہم اسحاق کے خاندان سے، اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ اسحاق کے خاندان میں سارے انبیاء اور آخری نبی اسماعیل کے خاندان سے آ گئے، کیسے کریں گے؟ تکبر کی بنیاد پر نہیں لائے۔ تو جہالت، یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا پہلے سے۔ تکبر، اس کی مثال یہود ہے، یہ چیز روک دیتی ہے لوگوں کو ہدایت سے۔ شیطان نے سب سے پہلا گناہ تکبر کیا، اس لیے تکبر کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، یاد رکھیے۔ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے، تکبر انسان کے سامنے آنکھوں پردہ ڈالتا ہے، تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تکبر قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ تکبر نے کیا کچھ نہیں گل کھلایا، یاد رکھیے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں خیر ہوں، حالانکہ اس کی یہ دلیل بھی غلط دلیل تھی، اس کی دلیل بھی لاجیکلی بھی غلط دلیل تھی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ جو ہے بغیر کسی کنٹرول وے میں لگائی گئی، کنٹرول وے میں اس کو رکھا جائے تو ہی وہ نفع دیتی ہے، ورنہ وہ نقصان کا باعث ہی بنتی ہے۔ اور مٹی چاہے جہاں بھی ہو وہ خیر کا باعث ہی بنتی ہے، اگر خالی پڑی رہیں گی اس میں کیڑے مکوڑے انڈے دیں گے، بچے دیں گے، روح نکلے، اس پہ اگر پانی پڑ جائے گا اور بیج گر جائے گا تو اس میں سے ایک جھاڑ لگ جائے گا، تو وہ خیر ہی دیتی ہے۔ اور آگ جب تک کنٹرول نہ کی جائے کبھی بھی یہ نفع نہیں دے سکتی، یاد رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ آگ کو کوئی لگا دے دیکھیے ہر چیز برباد کر دیتے، تو اس کی دلیل بھی بے بنیاد تھی، illogical تھی۔ بہرحال وہ دلیل تو دوسری بات تھی، اللہ کا حکم تک کر گزرا تھا، بس یہ اصل چیز تھی، مطلب یہ تھا۔ بہرحال اس نے تکبر کیا، اس لیے تکبر سے ہر انسان بچنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور آدم اور ابلیس کا مطلب فرق یہ تھا کہ آدم سے بھی خطا ہوئی، ابلیس سے بھی خطا ہوئی، ہمارے والد نے فوراً توبہ کر لی، اس نے تکبر کیا بس۔ تو متکبر مت بنیے، یہ آپ کو توبہ سے، استغفار سے، آخرت کی نجات سے روک دیتی ہے، خطرناک چیز۔ بہرحال تو اللہ نے کہا، تو کہا تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو پھر یہاں سے جو ہے ذلیل ہو کر جنت سے اس کو نکال دیا گیا۔ اس نے پھر وہاں ایک چیز کہی، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے نقل کی، آیت نمبر 14 کے اندر سورہ اعراف کی، اللہ نے فرمایا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے یہ کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے۔ مطلب کیا؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے مطلب آخرت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ کیا مانگا اس نے؟ آخرت تک میں زندہ رہوں گا۔ اللہ نے کہا، آگے فرمایا اور کہا، جا تجھے اس کی چھوٹ دی گئی کہ تو ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک جو ہے رہ سکتا ہے۔ تو پتا چلا جو پہلا جن ہے، جو ابلیس ہے، جو کافر ہے، اس کو اسپیشل پریویلیج اللہ نے یہ دیا کہ وہ پہلا جب سے بنا تب سے لے کر قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مرے گا کبھی۔ تو اس کا تجربہ آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کو بہکانے کتنا ہے، اور کب سے؟ آدم سے لے کر تو قیامت تک کی زندہ رہیں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک چھوٹ دی جائے۔ اللہ نے کہا تجھے چھوٹ مل گئی۔ اب یہاں 2 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز وہ کیا ہے؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک چھوٹ دی جائے۔ اللہ نے اس کی توبہ، اس کی دعا سیدھے قبول کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ اگر اللہ سیدھے نہیں سنتا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا جا آدم کے ذریعے سے آئے، کیونکہ آدم تو موجود ہے نا، جا آدم کے ذریعے سے سیدھے کیسے مانگ رہا ہے؟ تو دھتکارا ہوا ہے، تو ذلیل اور ملعون ہے، تیرے کو تو میں نے جنت سے نکال دیا، تو شیطان ہے، تو ہمیشہ کا جہنمی ہے، تیری بات تھوڑی میں سننے والا ہوں۔ دعا ہے نا، اس نے کیا کہا؟ اللہ مجھے ان کی دوبارہ اٹھائے تک مہلت دی جائے۔ دعا، التجا، گزارش۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی گئی۔ مطلب شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ سے میں سیدھے مانگ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانگنے کے معاملے میں کسی بیچ کی چیز کی ضرورت اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھا مانگا، سیدھا عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا جا تجھے موقع دیا گیا۔ دوسری بات پتہ چلی، یہ قیامت تک زندہ رہنے، کیونکہ اس کو موقع دیا گیا۔ یہ اسپیشل ہے، سب نہیں، اس کی پوری قوم نہیں، یہ اسپیشل ہے۔ اس کے بچوں میں پیدا ہوتے اور مرتے ہیں مومن اور کافر ہے، لیکن یہ اسپیشل ہے، پہلے سے لے کر آخر تک یہ زندہ رہنے والا، یاد رکھیے۔ اور آگے بہرحال پھر بہت سارے جگہوں پہ قرآن نے مکالمہ اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا بیان کیا، آپ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتے۔ تو یہ ہوئی، یاد رکھیے، ان کی شروعات۔ اور ہم سے دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان کی مومنوں سے دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ انسانوں میں بھی جو شیطان ہے وہ بھی اس کے پیروکار ہیں، اور جنوں میں بھی جو شیطان ہے وہ بھی اس کے پیروکار ہیں، اور جنوں میں جو مومن ہیں اور انسانوں میں جو ایمان والے ہیں وہ اس کے دشمن ہیں۔ تو دونوں سے دشمنی نبھاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ اس کی دشمنی یہاں سے شروع ہوئی جو ہم نے دیکھا، تو ان کی شروعات اور ہم سے دشمنی کہاں سے شروع ہوئی یہ یاد رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن مانو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمارا کام ہے شیطان کو دشمن ماننا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم رحمان کو نعوذ باللہ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اور شیطان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں۔ سارے زندگی کی صبح سے شام تک کے اعمال ویسے ہی نظر آ رہے ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی مخالفت، جو شیطان کر رہا ہے اس کی موافقت۔ موافقت مطلب اس کے جیسا کرنا، یہ ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیں۔ بہرحال آگے آئیے، ان کا کھانا اور پینا کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ
حدیث ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ ہے، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ان کا کھانا وغیرہ کیا ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، صحابہ سے حکم دیا کہ جب تم سفر وغیرہ پہ ہوتے ہو، استنجا کرتے ہو، ٹھیک ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم کو پانی وغیرہ نہیں ملتا ہے، یاد رکھیے، تو جب تم ویسے استنجا اس کو نہیں بولتے، استنجا تبھی بولتے جب پانی لیا جاتا ہے، اس کو استجمار بولتے ہیں عربی کے اندر بہرحال، لیکن ہاں بس کامنلی وہ استنجا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب پانی کے ساتھ آپ طہارت کرتے اس کو بولتے استنجا، اور جب پانی نہیں ہوتا اس کو بولتے استجمار۔ تو جب تم استجمار کرو مطلب بغیر پانی کے طہارت کرنا چاہو، سوکھا گوبر اور ہڈی سے کبھی بھی طہارت نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے روکا، سوکھے گوبر سے ہوتا ہے نا، آپ کہیں سفر میں جاتے گوبر وغیرہ ہوتا سوکھ جاتا ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مطلب پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد صفائی، کیونکہ جب پانی نہ ہو تو آپ 3 بار صاف کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہڈی سے اور سوکھے گوبر سے، اس کو لید بولتے ہیں عام زبان میں، اس سے جو ہے استنجا نہیں کرنا چاہیے، پیشاب پیخانہ کے بعد اس سے طہارت حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ جب پوچھا گیا کیوں، جب منع کیا تو کہا یہ تمہارے بھائیوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے غذا لکھی ہے۔ روایت میں پھر تفصیل آتی ہے، جو ہڈی یا جو جانور جس میں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، تو جو اس کی ہڈی ہوتی ہے وہ ہمارے کاؤنٹر پارٹ، مطلب جو مومن ہیں جنہوں کے اندر، ان کے لیے گوشت بن جاتا ہے۔ جب ہم کھا لیتے ہیں اس پہ گوشت، ہڈی تو ہم نہیں کھاتے ہیں نا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ان کے لیے گوشت بن جاتا ہے۔ کن کے لیے گوشت بنتا ہے؟ جو مومن جن ہے، اس جانور کی ہڈی جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ گوشت ہے۔ اور جو ہمارے جانوروں کی لیت ہے، جسے استنجا کرنے سے آپ نے منع کیا پیشاب وغیرہ طہارت لینے میں، تو وہ جو لیت ہے یاد رکھیے وہ ان کے جانوروں کی غذا ہے، ان کے اینیملز، ان کے ہرڈ جو بھی برحال ان کے پاس ہوتے ہیں کیٹلز، ان کی غذا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک جنوں کی غذا صرف ہڈی نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن اس روایت میں تو ہے کہ سوکھی ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، وہ مومن جنوں کی غذا ہے۔ دوسری بات پتہ چلی کہ ان کے بھی جانور ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں۔ اب کیا کیسے، وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کی تفصیلات کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو میں بھی نہیں جانتا، اور حدیث میں اس کی ڈیٹیلز بھی آتی نہیں، لیکن ان کے جانوروں کی غذا کیا ہے؟ ہمارے جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر۔ تو یہ 2 چیزوں سے طہارت وغیرہ نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ یہ خطا کرتے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، سفر پہ گئے ہڈیوں سے طہارت کر رہے ہیں، سوکھے گوبر سے طہارت کر رہے ہیں، پھر پریشان ہو رہے، باولے بن کے گھوم رہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اثرات ہو گئے، تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے منع کیا کہ تم سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، جو بل ہوتے ہیں راستے میں۔ ہمارے پاس تو بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے نا، ارے بل میں پیشاب کریں گے جا کے، آپ نے منع کیا سوراخ میں، جو سوراخ ہوتا ہے ایسا، جو چوٹیاں دیکھیے جنگل نے بنا لیتی سوراخ، اس میں سانپ جا کے بچ جاتے ہیں کبھی، تو جو سوراخ ہوتے ہیں کسی بھی اس کا سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی جن رہے اور تم پیشاب کر دو، پھر اس کو غصہ آ جائے۔ اس طرح بلوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، گوبر سے استنجا۔ اب علم نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، سمجھے نا، مسائل جو ہوتے ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں، پھر لوگ جانتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم چیزوں میں احتیاط کرے۔ تو یہ ان کا کھانا ہے، یاد رکھیے، اس کے تفصیل ان کے رہنے کی جگہیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے تعلق سے ایک بڑی تفصیلی روایت ہے، میں مفہوم رکھ رہا ہوں سب چیزوں کا، جو کہ حدیث سے پڑھنے کا موقع نہیں، بہت لمبی روایت ہے، لیکن مفہوم رکھ رہا ہوں۔ تو ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ طہارت کے لیے گئے، بیت الخلاء کے لیے گئے، ٹوائلٹ کے لیے گئے۔ جب آپ بیت الخلاء کے لیے گئے تو آپ نظروں سے دور جاتے تھے، اور صحابہ آپ کے ساتھ پانی وغیرہ لے کے چلتے تھے، پھر آپ کو دے دیتے تھے، وہ پانی کا ہینڈ اوور کر دیتے تھے، اور آپ انسانی نظروں سے دور جاتے، اور ریگستانوں میں عام طور سے جھاڑ نہیں ہوتے، تو آپ کو ٹیلے ڈھونڈنا پڑتے ہیں، جو سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں نا، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو کئی کسی کے آڑ میں بیٹھنا پڑتا ہے جا کے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول طہارت کے لیے گئے اور وہ پانی اور آپ واپس نہیں آئے۔ اب صحابہ پریشان لگے، کافی ٹائم ہو گیا نہیں آئے واپس، اور بہت شور و غل کی آواز آئی، بہت مار دھاڑ، ایسا کچھ ڈینجر ہو رہا ہے، لیکن کوئی جانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آواز دینا چاہیے، ہاں آپ ٹوائلٹ کے لیے گئے تو کس حالت میں نہیں پتا، تو ہم بھاگ بھی نہیں سکتے، پریشان ہو رہے کیا ہوگا۔ جب صحابہ بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، تو سب کو سکون آیا کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا اللہ کے رسول آپ گئے طہارت کے لیے، اتنی آواز وغیرہ آئی، ہم تو سب گھبرا گئے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ پتہ نہیں۔ تو کہا میں جب طہارت کے لیے گیا تو وہاں جنوں کے 2 گروہ کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا، ایک گروہ مومنوں کا، ایک گروہ کافروں کا، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ پھر وہ دونوں میرے پاس آئے، وہ آواز جو سنی وہ جھگڑے کی تھی ان دونوں کی، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کو فیصلہ کن بناتے ہیں، فریق ثالث جج بناتے ہیں، آپ فیصلہ کر دو کہ جھگڑا کا ہم کہاں رہیں گے، مطلب مومن کہاں رہیں گے اور کافر کہاں رہیں گے، دوسری بھی ہمارا جھگڑا ہے، تو مطلب زمین کا جھگڑا صرف یہاں نہیں ہے، وہاں بھی چالو ہے، کون کہاں رہیں گے۔ تو کہا کہ کہاں رہیں گے آپ کر دیجئے، تو کہا میں نے دونوں کے اندر فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے، اس کو کیا دے دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا الفاظ اس طرح ہے، آپ نے کہا کہ میں نے مومنوں کو اونچی جگہیں دی اور پہاڑ کی چوٹیاں دے دی، جو مومن جن ہیں ان سے کہا کہ تم پہاڑ کے اوپر رہا کرو، چوٹیوں پہ رہا کرو،
یہ تمہارے لیے جگہ رہنے کے لیے ہے پہاڑ پہ. اور کافروں کو کہا کہ تم پہاڑ کے نچلی جگہوں پہ رہا کرو, دروں میں, دو پہاڑ کے بیچ میں جو وادی ہوتی ہے نا اس کو درے بولتے ہیں, دروں میں رہو, اور غیر آباد ٹاپوؤں پہ سمندروں میں جا کے رہو. تو دونوں میں نے کر دیا اور دونوں کو فیصلہ سنا دیا. یہ پہاڑوں پر اوپر والی جگہوں پر اونچی زمینیں ہوتی ہے, اور کافروں کو کہا کہ تم نچلی زمینوں پہ رہو, پہاڑوں کی وادیوں میں رہو, اور خاص طور سے سمندر کے جو غیر آباد ٹاپو ہوتے ہیں, جو آئلینڈز ہوتے ہیں جس پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی, وہاں جا کے تم بس جاؤ. تو میں نے دونوں کے اندر یہ فرق کر دیا. تو دونوں کی رہنے کی جگہ کچھ نہ کچھ حد تک اس روایت کے اندر آ گئی کہاں رہتے. لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ یہیں رہتے ہیں, ان کی میجورٹی آبادی وہاں رہتی ہے, لیکن ہم میں بھی آ کے رہتے ہیں, انسانوں میں بھی رہتے ہیں. اس کی تفصیلات بھی ہم جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بیت الخلا جاؤ تو یہ پڑھو, ہم بستری سے پہلے یہ الفاظ کرو, ہے نا, سب کیوں ہیں, وہ ہمارے اندر بھی آتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو کہ جب رہنے جاتے ہو تو وہاں رہتے ہوں گے, باقی دنوں میں ہمارے آبادیوں میں ان میں آتے جاتے ہوں گے, اور ان کے لیے ٹریولنگ ڈسٹینسز معنی نہیں رکھتے. یاد رکھیے وہ چند سیکنڈز میں پہلے آسمان تک جا کے آ سکتی ہے. اللہ رب العزت اتنی رفتار اور اتنی صلاحیت میں دی ہے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ دن بھر پہاڑ پہ رہے یا رات میں پہاڑ پہ جا کے رہے, دن میں انسانوں میں آ جائے. لیکن یہ انسانوں میں بھی رہتے ہیں, جیسے کہ روایتوں کے اندر الفاظ آتے. یاد رکھیے یہ قبرستانوں میں موجود رہتے جو ان میں سے کافر ہوتے, یہ حماموں میں موجود رہتے ہیں جو حدیث کے اندر الفاظ یہ, جب تم بیت الخلا کو جاؤ تو کیا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ خبث اور خبائث جو ہے یہ گندے قسم کے جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو, ننگا جب انسان ہوتا ہے جب تکلیف, تو کہا ان سے پناہ مانگ لو. تو حمام اور بیت الخلا جب انسان ننگا ہوتا ہے وہاں بھی آ جاتے ہیں, یاد رکھیے وہاں رہتے ہیں. اسی طرح وادیوں میں رہتے ہیں جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھ لیا, نچلے علاقوں میں, یہ دروں میں رہتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے وہ گھر یاد رکھیے جو غیر آباد ہوتے, زمانے سے حویلی یا کوئی نہیں رہتا, تو وہاں بھی یہ جا کے بچ جاتے ہیں. اسی طرح وہ گھر جن کے دروازوں کو جب بند کیا جاتا ہے یا کھولا جاتا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, تو وہاں بھی رہ جاتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہے جب کوئی انسان کھانے کو بیٹھتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان بولتا ہے اپنے ساتھیوں کو آج کھانے کا انتظام ہو گیا. اور جب کوئی انسان اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج رہنے کا بھی انتظام ہوگا, تو لاجنگ بورڈنگ دونوں ہو گیا اس کو. اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو کہتا ہے آج کھانے کا انتظام نہیں, اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرے تو کہتا ہے آج رہنے کا بھی انتظام نہیں. تو گویا اگر آپ کھانا کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے, گھر کے دروازے بند کرتے بسم اللہ نہیں پڑھتے, تو شیطان داخل ہو جاتا ہے اور سوتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے جو ایکسٹرا بستر گھر میں ہوتے ہیں, ویسے میں ڈرانے کو نہیں بول رہا ہوں یہ, لیکن ایک سمجھانے کو لاجیکل چیز ہے اس کے اندر. ایکسٹرا بستر ہوتا ہے تو شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے جب تو سوتا ہے تو تیرے لیے ایک بستر, تیرے گھر والوں کے لیے ایک بستر, اور خالی بستر پھر شیطان کا. اس میں ایک بات تو یہ کہ ایکسٹرا ویگنٹ نہیں ہونا چاہیے, خامو خواہ کے گھروں کے اندر بستر وغیرہ سجا کے نہیں رکھنا چاہیے. ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے گھر بنا کے 10 کمرے 2 لوگ رہ رہے ہیں, 8 میں بستر بچھائے, مطلب یہ خامو خواہ شیطان کے لیے, پھر یہ کیا یوز ہے اس کا, ایسا بتانا مقصد. لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شیطان شاید وہ خالی بستروں کو آکوپائی کر کے اس پر رہتا کرتا, لیکن یہ فزیکل سینس میں ڈرنے کی چیز نہیں. یاد رکھے مانا یہ کہ اننیسری چیزیں نہیں ہونا چاہیے, اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے, ضرورت نہیں ہے تو بنائیے مت, جب ضرورت رہیں گی تب بنا لے. جیسے مہمان آتے ہو تو ایک بستر ٹھیک, لیکن 10 کمرے 10 بستر, 2 لوگ گھر میں, مہمان کتنے آئیں گے ایک ٹائم میں, ٹھیک ہے. بہرحال اس طرح چکلیل میدانوں کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں, اور پہاڑوں کے اونچے علاقوں میں مومن جن رہتے ہیں, یہ بھی ہم نے بہرحال دیکھ لیا یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیں ان کی قوتیں اور طاقتیں کیا ہوتی ہیں. تو یہ بڑے قوت اور طاقت کے حامل ہیں. جیسا سفر کے معاملے میں ان کو ٹریولنگ ڈسٹینس نہیں مانا رکھتے, ٹریولنگ ایکسپینسز ان کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹریولنگ ٹائم جیسی کچھ نہیں ہے دنیا میں. تو اللہ رب العزت نے بڑی ان کو طاقتیں بھی دے رکھی ہے, قوتیں, مطلب فزیکلی یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ بہت باڈیلی ہوتے ہیں وغیرہ, چونکہ وہ تو دکھتے ہی نہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ان کی کیفیت, لیکن طاقت بہت اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو دے رکھی ہے. یہ بڑے بڑے تعمیرات کر سکتے, کنسٹرکشن ورک کر سکتے, جو کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا بھی, اور روایتوں کے اندر یہ بات موجود بھی ہے. اور آج بھی کچھ بیت المقدس یا القدس جو علاقہ یاد رکھے, جو شہر ہے جہاں مسجد اقصی یاد رکھی, وہاں جو لوگ گئے ہوں گے زیارت وغیرہ کے لیے, تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو دیواریں وغیرہ ہیں ایسی عجیب و غریب انداز سے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہیں کہ یہ بات تو ابھی تک طے نہیں ہو سکی ہے یا پتہ نہیں کی جا سکی کہ کیسے اتنے بڑے پتھروں کو اتنی اونچی اونچائیوں پہ لگایا. کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن کا اپروکسیمیشن سائز وغیرہ کے اعتبار لگایا جاتا ہے 700 ٹن ان کے ویٹ سے. یاد رکھیے ایک بلاک ہے, اور وہ ایک بلاک پہ ایسی عمارتیں بلڈنگیں کھڑی ہے. تو سوال یہ کہ وہاں نہیں تھے پتھر, لائے کہ کہیں سے, کیا ٹیکنالوجی ہوں گی. آج بھی ممکن نہیں اتنے بڑے پتھروں کو اٹھا کے لے جانا, کوئی کرینز آج ہی موجود نہیں ہے, اس زمانے میں کیسے کرتے ہوں گے. تو یہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جن اور انس کے اوپر بڑی طاقت دی تھی, اور یہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں جو ہے سارے عالم کے لیے بنایا تھا. یاد رکھیے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے اندر
غلبہ دیا تھا، بہت موسٹ پاورفل جس کو کہیں گے امپائرز ان کے تھے، جس میں سے پہلے ہے سلیمان علیہ السلام، دوسرے ذوالقرنین، ان دونوں کو بڑی وہ طاقت دی تھی، اور دو کافر تھے اور دو مومن تھے جو اس زمانے میں جب وہ تھے سب سے بڑا امپائر تھا پوری دنیا پہ کنٹرول کرتے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، ہوائیں ان کی باتوں کو سنتی تھی، جنوں کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا، اور کیا کچھ اور کیا نہیں یاد رکھی. بہرحال تو بڑے بڑے تعمیرات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کرتے، دیواریں بناتے، بڑے بڑے دیگیں بناتے، اس میں کھانا بنایا جاتا، تالاب وغیرہ XYZ ABC بہت سارے کام یہ کر سکتے تھے، تو ان کی قوتیں بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے عفریت کا واقعہ تو ہم خود جانتے ہیں، یہ جنوں کی قسم ہے جو بڑا ہیوی ہیکل جن ہوتا ہے، اور ہم نے واقعہ سنا تھا جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو رانی ہے یمن میں ایک علاقہ تھا، یاد رکھیے جو ہے، تو وہ رانی اگر میرے پاس ہے، سبا کی رانی، اس کا نام بلقیس آتا ہے روایتوں کے اندر، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ عفریت نے کہا تھا آپ کے شام میں اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے میں وہ تخت لا لوں گا. تو اس سے اس کی طاقت پتہ چلتی ہے کتنا طاقتور ہے، کہ جانا، اڑ کر جانا، تخت کو اٹھانا، لے کر آنا عام بات نہیں بہرا، وہ بھی ہم نے دیکھا. اسی طرح اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، یہ انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، جیسا آپ کا خون دوڑتا ہے جس میں، یہ خون کی طرح دوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی، اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی ایک زوجہ آپ سے ملنے آئی، کچھ شرعی مسئلے کی وجہ سے آپ نے ملاقات کی، پھر یہ ٹھیک نہیں لگا آپ کو کہ وہ رات میں اکیلی جائے، تو آپ چھوڑنے آ گئے. جب گلی سے آپ باہر نکلنے لگے تو دو صحابی نوکر سے آنے لگے، جب دیکھا تو بازو ہٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، وہ آئے تو کہا یہ میری بیوی ہے، اور آپ نے نام وغیرہ لیا، یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کریں گے کیونکہ رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول اکیلے. تو کہا نہیں، شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اس کا ایک لٹرل معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک میٹافوریکل جس کو بولتے ہیں لفظاً معنی نہیں لیا جائے گا، اس کا معنی لیا جائے گا کہ مطلب اتنا قریب ہوتا ہے، لیکن کچھ نے کہا نہیں، اس کا لفظاً معنی بھی لیا جا سکتا ہے، اندر ہوتا. اسی طرح کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ ابن سیاد اس کا نام تھا، اور یہ دجال ہے، لیکن وہ دجال نہیں تھا، اگر ہوگا بھی تو مائنر ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا دجال نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں مشہور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے حضرت عمر کو لیا اور کہا چلو جا کے اس کو دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور چند سوالات کیا، برا وقت نہیں، پورے سوالات وغیرہ کیا تھے، لیکن ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اٹھا کے رکھا اور کہا میرے دل میں کیا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ واقعہ ہونے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے، مطلب جب یہ پتا چلا کہ ابن سیاد دجالے لوگ کہہ رہے تو آپ سے ملنے جانے لگے، تو تب آپ پہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اور یہ آیتیں تھی سورہ دخان کی ایڈجسٹ ہوئی تھی. اور اللہ کے رسول ابھی کس کو بھی نہیں کہا تھا یہ آیت، ابھی آپ کے پاس ہی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول لوگوں کو بتاتے تھے مجھ پہ یہ نازل، ابھی نہیں بتایا. تو کیا کہا میرے دل میں کیا ہے. اب ابن سیاد ایگزیکٹلی نہیں پتا کر سکا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا معلوم، الدخ الدخ، دخان نہیں بول سکا، وہ کمپلیٹلی نہیں جان سکا دخان. تو کیا کہا الدخ الدخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شیطان ہے اور تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گا، اس کو بددعا دی اور آپ وہاں سے نکل کے چلے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول قتل کر دو، تو کہا نہیں، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دجال ہے تو تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے، تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے، اور نہیں ہے تو پھر مار کے کیا فائدہ، چلو ابھی یہاں سے. اور ان کو لے کر آپ چلے گئے تھے، لیکن دیکھیے اس نے الدخ تک پہنچ گیا تھا، دخان نہیں بول پایا. تو اس سے ہی پتا چلا کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اب اس سے میں کئی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ کسی کے پاس گئے، جا کر کسی نے کہا کہ بڑا فلاں ایسے ویسے یوں ہے تیوں ہے، آپ بولے میں نہیں مانتا، اس کو دل میں گالیاں دے رہے آپ اس کے جاتے ہو آپ کو منہ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے، گالی نہیں دیتے ہیں آپ ایک دم سخت. کیا ہوا مطلب کیسے اس کو پتا چلا، سمجھ گیا، واقعہ پورا بتا دیا میں نے. یہ شیطان کے ذریعے ہوتا ہے، وہ خون کی طرح دوڑتا ہے. تو دل میں آنے والے خیالات کو بھی کبھی کرو ایگزیکٹلی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جیسا اس نے دخان نہیں کیچ کر سکے، دکھ تو کیچ کیا نا، کچھ نہ کچھ اس طرف اشارہ. پچھلی مرتبہ 2 خطبوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خاتون اسلام نے، اسلام کی خواتین نے اپنی جان دے کر بھی اس ایمان کو باقی رکھا. اور ہم نے سب سے پہلا واقعہ جو ہے فرعون کی بیٹی کی جو ہے خادمہ کا دیکھا تھا، جو اس کی چوٹی ڈالا کرتی تھی، اور پوری تفصیلات دیکھی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو شرف بخشا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت خوشبو سونگی تو جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول یہ فرعون کی خادمہ تھی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، یاد رکھیں. تو پھر اللہ رب العزت نے اس قربانی کا اس کو بدلہ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی واقعہ ہم تک پہنچا. پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. لاسٹ جمعہ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بچیوں کی تربیت کیوں اتنی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ معمار ہے، یہ فاؤنڈرز ہے، یہ آرکیٹیکٹس ہے، یہ بلڈرز ہے اس امت کی. یاد رکھیں یہ قوم انہی کی بنیاد پہ چلتی، یاد رکھیں. اور جیسا ایک عمارت کی بنیاد خراب ہو جائے تو اس کے اوپر کی کتنی ہی خوبصورتی یا اوپر کی کتنی ہی مضبوطی اس کو باقی نہیں رکھ سکتی، یاد رکھیں. تو اسی طرح اگر امت مسلمہ کی خواتین کی اور لڑکیوں کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر یاد رکھیے یہ امت جو ہے ٹک نہیں سکتی، یاد رکھیں. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کئی لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی جو ہے مسائل سے یا اس کے حرکتوں سے پریشان ہوں، لیکن وہی شخص جو ہے اپنی بیٹی کی تربیت پہ دھیان نہیں دیتا، جو کل کسی کی بیوی بنیں گی اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے.
تو لہٰذا ہم لوگ کوئی تیار نہیں، یاد رکھیے کہ کہاں سے شروع کرے. تو میں کہوں گا کہ اولاد کی تربیت بڑی اہم چیز ہے، اور لڑکی کی تربیت اس میں سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ اسی سے لڑکے اور لڑکیاں پھر پیدا ہوں گے، اور قوم اور نسل اور ملت آگے چلنے والی، یاد رکھیے. لہٰذا قوم نے، یاد رکھیے، لڑکیوں کا حال یہ کر دیا جو پچھلی بار دیکھا تھا، پڑھائی کے نام پہ مکمل طور سے 20-22 سال تک ان کو ہر قسم کی تعلیم سے، ہر قسم کے فن سے، ہر قسم کے ہنر سے دور رکھ دیا گیا. کیوں؟ بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ریئل لائف میں کیسے نہ کیسے آ جاتے ہیں. ایک لڑکی جو ریئل لائف میں نہ ہو اور اس کی شادی کر دی جائے 20-22 سال میں، اب بتائیے وہ گھر جاتے کیا کریں گی؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اس کو تو کوئی بھی چیز سمجھتی نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے، اب آپ اس کو لے جا کے وہاں سکھائیے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ادھر؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. آئیے چند اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ کچھ اہم اور واقعات ہم دیکھیں گے، اور ہر ایک واقعے سے ہم ایک نصیحت اور ایک سبق لینا چاہ رہے ہیں. تو آئیے آج جو واقعات آپ کے سامنے خاص طور سے رکھوں گا وہ نکاح سے متعلق واقعات ہوں گے. ہم نکاح میں پائے جانے والی بدعتیں نہیں دیکھیں گے، نکاح کی بنیاد کیا تھی، اور عورتوں نے اپنے نکاح کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا بنائی، یاد رکھیں. کیونکہ آج بھی یہ نکاح کے مسائل، یہ عشق مزاجی کے مسائل، کیونکہ نکاح سے پہلے آج کل عشق مزاجیوں کا سسٹم ہے، اور اس کے بعد امت مسلمہ کی خواتین کا یا لڑکیوں کا اس قدر خوبصورتی پر، جو دنیاوی خوبصورتی ہے، جس کو چہرے کا عشق بولتے عام زبان میں، یاد رکھیے. اس کو محبت نہیں بول سکتے عربی زبان کے اندر، یاد رکھیے. وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس میں اس قدر مبتلا ہو چکی ہے، یاد رکھیے، کہ ہر آدمی دوسرا آدمی پریشان ہے کہ بولتا رہے بچیوں کو یہ سمجھاؤ، بچی سمجھ نہیں رہی، بچی نے پکڑ کے لا لی، بچی نے ہاتھ پکڑ کے لا لی، بچی بھاگ کر چلے گی، بچے نے بھگا کے لے کے چلا گیا، فلاں ہو گیا. تو یہ مسائل بالکل رونما ہو رہے اور سامنے آ رہے ہیں، اور والدین کو اس کی خبر نہیں. اور والدین کو خبر ہوں گی بھی کیسے؟ چونکہ والدین کا، اور میں نے سرپرستوں کا اور ذمہ داروں کے بارے میں پچھلی بار بات رکھی تھی، ہم نے برقعے کے نام پہ عورت کو اچھوتی بنا دیا سیدھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقعے کے بعد اس نے ہر کام کی، اس نے کاشتکاری کی، اس نے تجارت کی، اس نے جنگوں میں حصہ لیا، اس نے بیماروں کا علاج کیا. ہم نے برقع بنا کے ہر چیز سے اس کو دور کر دیا. یہ بھی اس امت کا مسئلہ رہا. تو اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے وقت ہی کب دیا جو جان سکے کہ اس کا اب کیا چل رہا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، اس کا ای کیو لیول کیا ہے. آئی کیو لیول تو لوگ جانتے ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ایموشنل کوشچن اس کا مطلب وہ بھاوک کس کے لیے ہے، اس کے ایموشنز کس کے لیے، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. وہ لڑکی ہے، بڑی ہوں گی، میں بولوں گا اسے شادی کرو اور وہ شادی کر لیں گی. نہیں ہوتا. اب گیا وہ زمانہ کہ آپ بولیں گے اور وہ کر لیں گی. ابھی آپ بولتے اختلاف شروع ہوگا گھر کے اندر. چند دنوں بعد پھر ایک ماں کی بولیں گی کہ بچی ایسا بول رہی تھی، بچی ویسا بول رہی تھی. تو سوال یہ کہ اس پوزیشن میں آنے سے پہلے آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کیوں نہیں کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باپ اپنے بچوں کو بلا کے بولے اور بیٹا کیا چل رہا ہے کالج میں، کس سے عشق مزاجی چل رہی ہے مجھے بتاؤ، وہ نہیں بول رہا ہوں میں. لیکن ایک انٹلیکچوئل لیول پہ بات چیت، بچوں کا ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کدھر جا رہی ہے، اس میں ہم کوئی کنٹرول نہیں کر رہے. اور آخر میں شادی سے پہلے بول رہے کہ بچی میرا سن نہیں رہی، اس کی اصلاح کرو، اس کو سمجھاؤ. کسی مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کا بول رہی تو اچھی بات ہے، خیر ہی بولوں گا ابھی تو آج کے زمانے. لیکن اگر کسی نان مسلم سے شادی کا بول رہی تو پھر تو پریشان پہ پریشانی ہے آپ لوگوں کے لیے. کیسے کریں گے؟ شریعت نے ہمارے لیے کنڈیشن لگائی، یاد رکھیے، کہ ایک مرد اگر نکاح کرے تو اس کے نکاح میں مومنہ آ سکتی ہے یا پھر کتابی آ سکتی ہے. اور اگر ایک عورت شادی کی بات کرے تو اس کے نکاح کے اندر ایک مومن ہی آ سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایک مشرک کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے. وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا پرائمری ڈسکشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے نا؟ جیسا مثال کے طور پہ بچہ بہت اچھی گاڑی چلاتا ہے لیکن 18 سال کا نہیں ہے تو لائسنس نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلا سکتا، چاہے کتنی اچھی چلا سکتا ہوں گا. رولز کا مسئلہ ہے، ریگولیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیے اس چیز کو. تو پھر انسان پریشان ہے. آپ بولے اس کی اصلاح کیجئے، کون آ کے اس پہ وہ کریں گا؟ آپ کسی کے پاس میجک بانڈ جادوئی چھڑی تو نہیں تھی گھمائے اور بچی کی اصلاح ہو گئی، بچے کی اصلاح ہو گئی. ایک لڑکی کی اصلاح کرنا لڑکی کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، یاد رکھیے. ایک عورت کے احساس کو سمجھنا مرد کے احساس کے مقابلے میں بہت مشکل ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ، یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ کیسے کریں گے؟ اسلام فورس میرج کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ زبردستی کسی کی شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور فورس میرج کی جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ یہ میں سمجھیے کہ ہمارے ملک عزیز میں فورس میرج ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ مسلمان لڑکوں کی فورس میرج ہوتی ہے، لڑکیوں کی نہیں. فورس میرج مطلب کیسے؟ ماں بولتی تیرے کو دودھ نہیں بخشوں گی اگر تو نے چچا کی جو اپنے وطن میں بیٹی اس سے شادی نہیں کیا. اب یہ یو کے میں پلا بڑا، چچا وطن میں رہتے گاؤں میں، ان کی بچی شادی کرنا، قسم دے دیتے دودھ بخشوں گی نہیں، تربیت بخشوں گی نہیں، اور کیا مرا منہ دیکھیں گا، لاش پہ سے گزرنا ہے. اور لڑکوں کی فورس میرج کی جا رہی ہے مجبوراً. وہ بول رہے ہیں چلو ٹھیک. پھر وہ ڈویلٹی اختیار کرتے ہیں، ایک ان کی بیوی ہوتی ہے آفیشل اور ایک لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے کسی اور کے ساتھ. فورس میرج تو کسی کی بھی نہیں ہے، نہ لڑکی کی نہ لڑکے کی. آتا یہ شریعت میں تو نہیں آتا. دونوں کی پسند ضروری ہے، ولی بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو. تو یہ سب چیزیں یاد رکھیں. تو لہٰذا ایک مسلم خاتون یاد رکھیے اپنی چوائسز کے معاملے میں، جیسا ہم نے دیکھا دین کے لیے قربانی دیتی ہے، تو وہ نکاح کے معاملے بھی اس کی چوائسز دین ہوتا ہے، یاد رکھیے.
وہ دینداری کو اور اخلاق کو ترجیح دیتی ہے باقی تمام چیزوں کے اوپر جو دنیا میں ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن چونکہ بچیوں کی اب تربیت ختم ہو گئی، یاد رکھیں، نتیجتاً جو چیزیں نظر آ رہی وہ عجیب و غریب ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملاقات کرتے ہیں جو افریقن ہے، یاد رکھیں نسلاً. اور سوشل سٹیٹس، ظاہر سی بات ہے افریقنز کا کیا تھا اس زمانے میں وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. تو سوشلی سٹیٹس کے اندر سب سے نیچے، اسلامکلی نہیں، سوشلی وہ جو عربوں کا زمانہ ہے، ان کا جو سماج ہے اس سماج میں وہ نیچے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر جو اس لڑکے سے، نوجوان سے بات کی، پوچھا کیا حال چال ہے، کیسے چل رہے، نکاح وغیرہ ہوا؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی مسائل جانتے تھے. ایک ینگ آدمی سے پوچھ رہے نکاح ہوا، مطلب لوگوں کو ان کی سمجھداری کے اعتبار سے بات کرنا ہے. تو اس نوجوان کا مسئلہ کیا ہے؟ روزگار، نکاح، وہی بات کر رہے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول مجھے کون نکاح میں دیں گا؟ تو کہا میں ایک جگہ بات کرتا ہوں، تم جاؤ اور کہو کہ میں نے تم کو بھیجا ہے. وہ جاتے ہیں اس گھر کے اوپر جو کہ ایک انصاری، بہت ہی ہائی سٹیٹس ہے ان کا، مطلب سماج میں بہت اونچا مقام ہے انصاری کا. وہاں جاتے ہیں، جب پتا چلتا ہے انصاری کے گھر کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفر کیا ہے ایک رشتہ، بہت خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب پتا چلتا ہے کس کو ریفر کیا، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب وہ شوہر اس لڑکے کو دیکھتا ہے جس کا نام روایت میں آتا ہے جلیبیب رضی اللہ عنہ، تو جا کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا ہے، تم ایک بار دیکھ لو لڑکے کو. جب ان کو پتا چلتا ہے تو تھوڑے کشمکش میں دونوں آ جاتے ہیں، میاں بیوی کی اب شاید نہ بولنے کی طرف ہے. بیٹی سن لیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفر کیا یہ رشتہ، تو کہتی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفر کیا ہے، آپ لوگ راضی ہے تو میں راضی ہوں. اب جلیبیب کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، سکن کلر کیا ہے، فائنینشل ان کا پوزیشن کیا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا میرے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ریفر کرتے میرے لیے تو یہ سب سے اول ہے. دیکھیے ایک خاتون اسلام ہے اور اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ ہے کہ نبی اگر کوئی چیز ریفر کرتا ہے، یہ نبی کا حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول کا حکم تو واجب ہو جاتا ہے، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. لیکن کہتی ہے مشورہ بھی ٹالا نہیں جا سکتا ہے، آپ راضی ہے تو میں راضی ہوں، فنش. والدین کہتے پھر تو کیا ہے آپ کو، اگر آپ راضی ہے تو ٹھیک ہے ہمارا نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے کچھ چند دنوں بعد ہی، یاد رکھیے، یا چند مہینوں بعد ایک جنگ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلیبیب اس جنگ میں جاتے ہیں اور اس جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، ان کی لاش کو نکالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تدفین کرتے ہیں. اور صحابہ کہتے تھے کہ جلیبیب کی بیوہ کو جتنے رشتے آئے اتنے رشتے کسی بیوہ کو آتے ہوئے ہم نے ہمارے سماج میں نہیں دیکھے. چونکہ ریزن یہ ہے کہ جلیبیب کی جو خاتون تھی وہ عورت تھی، ایک تو انصاری بہت اونچے سماج سے تھی، دین میں بہت آگے تھی، اور خوبصورتی میں جو بے انتہا خوبصورت تھی. سارے اس میں خصوصیتیں تھی جو ایک عورت میں ہو سکتی ہے. تو جیسے ان کا انتقال ہوا اتنے رشتے آئے، اتنے پیغام ہے سیکنڈ میرج کے لیے کہ کسی عام عورت کو بھی نہیں آتے اتنے رشتے. تو دیکھیے اس خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، فرمان تو بھی نہیں تھا بہرحال، مشورے کی وجہ سے اس لڑکے سے نکاح کر لیا جس کو اللہ کے رسول نے ریکمینڈ کیا تھا. کچھ بھی نہیں دیکھا گیا، دینداری اور اخلاق، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، نسلاً و افریقہ نے ساری چیزیں یاد رکھی، وہ اس سماج کے اعتبار سے کمزور تھی، شریعت کے اعتبار سے نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس خاتون نے کچھ نہیں کہا. کیا آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیندار شریف النفس اور صرف اخلاق ہو جائے تو ہماری بیٹی ہاں بول دیں گی اس کے لیے؟ سوال ہی نہیں آتا. وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کا انکم کے سورسز کیا، کتنی انکم ہے، رہنے کے لیے کہاں ہے، گھر کی حالات کیسے ہے، سیپریٹ ٹوائلٹ ہے کیا، پھر اس کے بعد یہ سہولت ہے کیا، پھر اس کے بعد وہ سہولت ہے کیا، اس کے بعد فلاں چیز ہے کیا، اس کے بعد یہ چیز ہے کیا، اس کے بعد میں جا کے دیکھوں گی، اس کے بعد ہم لوگ کریں گے، یہ کریں گے. والدین بولے ٹھیک ہے ہم انتظار کرتے بیٹا، آپ سب پورا جتنا بھی آپ کا پروٹوکول سے گو آن کرتے رہی، پھر وہ ساری چیزیں ہوں گی. مطلب جو بنیادی چیز تھی دینداری و اخلاق وہ چھوڑ کر باقی ساری چیزوں پہ ریسرچ ورک چالو ہے. ہاں دیندار ہے وغیرہ چلیں گا، بلکہ آج تو حال یہ کہ اگر دیندار ہے تو وہ پہلے نہیں بولتے فجر میں روز اٹھا دیں گا. ہاں ایسا میں نے سنا ہے کہ فجر میں اٹھا دیں گے بھائی، وہ نہ کو پھر ایسا نہیں، فجر میں نہیں اٹھنے کی عادت ہے بچی کو ہمارے. سبحان اللہ. تو اس خاتون، اس لڑکی نے جلیبیب سے نکاح کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ تھا. آج ہماری بچیاں، خواتین اسلام، مسلمان بچیاں والدین سے بحث اور مباحثہ کری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو پسند نہیں آپ نکاح کر لیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا چوائسز رکھی. آپ افیئر کر لے، لڑکوں کے ساتھ گھوم لے، لڑکوں کو طے کر لے، لڑکے کو شناخت کر دے، پھر باپ کو بولے اس سے نکاح کرنا، یہ کون سا طریقہ بھائی؟ پسند کر سکتے آپ، ظاہر سی بات ہے شادی محبت کا معاملہ ہے، پسند کرنے کا طریقہ کیا، اس کے ادب اور اخلاق کی بنیاد پہ پسند کر کے اپنے ولی کو بولا جائے گا، اس کو تھوڑی بولا جائے گا میں تم کو پسند کرتی ہوں. پھر آپ کا ولی جا کے بات کرے گا اس کے ادب اور اخلاق کی وجہ سے جس سے آپ متاثر تھے. ہوتا ہے نا، لڑکے مشہور ہے، لڑکیاں مشہور ہے کہ یہ دیندار لڑکی ہو، دیندار لڑکا ہے. بالکل ایک لڑکی اس کو پسند کرتی ہے، اپنے والد کو بولے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. والدین سے گزارش کروں گا، وہ زمانے میں آپ نہیں ہے کہ سنتے ایک تھپڑ ٹکا دے اس کو، ہاں ہم سے پہلے
ارے بھائی اس نے سمپل بول رہی کہ ایک لڑکا بڑا دیندار دکھ رہا ہے، آپ اگر بھیجنا چاہے رشتہ بھیجیے، تو آپ اس کو ماری مت، ورنہ پھر یہ حرکت کی وجہ سے وہ چھپ کر پھر کیا ہے کچھ بھی غلطیاں کرتے اور بعد میں پھر راضی نہیں ہوتے آپ کے نکاح پہ، یا پھر نکاح کر لیتے اور ایک نیا ٹرینڈ چالو، نکاح کر لیتے 2 دن بعد لڑکے کو بولتے میرا اس سے افیئر تھا، لڑکا اس کو طلاق دے دیتا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے اب تو یہ طلاق شدہ ہے، اسی کے پاس اس کا نکاح ہوگا جس سے پہلے محبت کرتے اور وہ راضی بھی رہتا اس پر، اور خرچے دونوں کے ختم ہو جاتے، اس کا ولیمہ ہوتا نہیں، اس کا نکاح بھی نہیں کر، خاموشی میں ہو جاتی ہے شادی۔ تو اچھا ہے نا، اس سے اچھا کہ پہلے مسائل کو سالو کر کے ہم لے کر چلے، بنسبت اس کے کہ بعد میں مسائل میں پھنسے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ آئیے دوسرا ہم واقعہ سنتے ہیں، اور بڑے بہترین واقعہ یاد رکھیے اس کو۔ اگر ایک اینگل دیکھیے، محبت ایک مرد کو عورت سے ہونا اور میاں بیوی کی جو محبت ہوتی ہے یہ شرعی چیز یاد رکھیے، اور یہ اگر شریعت سے ہٹ کر بھی لیے تو یہ نیچرل اٹریکشن ہے میل اور فیمیل کا، یاد رکھیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جو سب سے بڑی بیٹی ہے آپ کی، زینب بنت محمد۔ تو زینب رضی اللہ عنہا یاد رکھیے، ان کا نکاح یاد رکھیے ابو العاص سے ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ ایمان لائی، بالکل اولین عورتوں میں سے یہ یاد رکھیے، اولین انسانوں میں سے چاروں بیٹی اللہ کے رسول کی ایمان لائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے والد دین پر لے کر آئے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ ان کو مان لو۔ ابو العاص نے کہا کہ یہ طریقہ تو بالکل درست نہیں ہوا کہ مکے والے مجھ سے یہ کہے کہ تم نے اس لیے مان لیا کہ تمہارے سسر ہے محمد چونکہ تم بیٹی سے، یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے، میں دیکھوں گا اس کو۔ لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو بعد میں انہوں نے ہجرت کی۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا وہ کتنی شدید محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے اور چاہتی تھی کہ وہ اسلام پر آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے جسمانی دوری رکھے ہوئی تھی، یاد رکھیے، تاکہ شوہر بھی اسلام قبول کر لے تو پھر زندگی گزر جائے، کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں نا ابھی، تو جن کے نکاح ہوئے بھی ہوتے تھے ان کو توڑا نہیں جاتا تھا، اگر بیوی بھی ایمان لالے شوہر بھی تو کنٹینیو ہوتا تھا، اگر نہ لائے تو ویٹنگ پیریڈ ہوتا تھا، اس کے بعد بھی نہ لائے تو پھر وہ سپریشن ہو جاتا تھا۔ تو یہاں ویٹ کر رہے تھے ابھی کہ میں ویٹ کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے شوہر سمجھ جائے چیزوں کو۔ ایک لمبا عرصہ آپ نے ویٹ کیا، اس کے بعد جنگ بدر میں یہ آ گئے، چونکہ مشرکین ریڈی ہو گئے جنگ کے لیے۔ ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کی کہ تم کیسے جاؤ گے لڑنے کے لیے میرے والد سے؟ تو کہا ابھی میرے پورے قبیلے اور خاندان والے جا رہے ہیں، مجھے تو جانا پڑے گا، اور وہ گئے۔ اس کے بعد گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی کو بھیجنا پڑے گا، یہ گئے، اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ کے رسول کی بیٹی کو واپس بھیج دیا، وہ ہجرت کر کے پھر اس کے بعد آئی، یاد رکھیے۔ لیکن ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، یہ شرعی محبت ہے، یاد رکھیے، ابھی بھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے کہ یہ ایمان لا لے تو ہم ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ایک لمبا عرصہ گزارتی ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد بہرحال ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ اس واقعات میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو العاص یاد رکھے اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ جاتے ہیں، مکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اور واپس مدینہ رہنے آتے ہیں۔ اس کے بعد 1 یا 2 سال دونوں ساتھ رہتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو محبت یاد رکھیے یہ شرعی محبت تھی ان کی، کہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ واپس آ جائے، ایمان میں آ جائے۔ ایمان میں نہیں تھے تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جو تم کرو گے، بالکل جسمانی دوری کے ساتھ ان کے ساتھ رہی اور ان کو دعوت دیتی رہی، یاد رکھ۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کو مقدم رکھا، آلریڈی میرڈ تھی، اگر میرڈ نہ ہوتی تو پھر تو ایسا کوئی سوال ہی نہیں آتا تھا۔ اندازہ لگائیے ایمان کو اتنی ترجیح دی جاتی تھی، ایمان ہے ہی ایسی چیز، یاد رکھ۔ جب یہ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ہماری بیٹیاں یہ کہنے پہ بھی مجبور رہتی ہے، یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتی ہوں، کیونکہ ایمان کی اہمیت ہی نہیں ان میں جاگی نا۔ آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں اس خاتون کا جو نکاح میں تھی تو اس کا شوہر مشرک تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو اپنے منگیتر کو دعوت دے کے اسلام قبول کروایا، کیونکہ اسلام بنیاد ہے نا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، سب نے ان کا واقعہ سنا ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا یاد رکھیے، ان کے شوہر جو ہے انس بن مالک کی والدہ ہے، ان کے شوہر ابو انس ایمان نہیں لائے تھے، سفر پہ جاتے تھے وغیرہ کرتے تھے۔ ایک بار سفر سے آئے تو ننھے منھے انس سامنے تھے، ان کی ماں نے کہا کہ کہو انس لا الہ الا اللہ۔ شوہر نے کہا یہ کیا ہے، تم تو بگڑ گئی ہو، مطلب بے دین ہو چکی ہو، مطلب ان کے مطابق جو دین ان کا تھا وہ چھوڑ چکی ہو، آپ میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی۔ لیکن ننھے منھے انس نے اپنے والد کی بات نہ مانتے ہوئے ماں کی بات مانی اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اس کے بعد بہرحال یہ کہیں تو بھی گئے سفر پہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا یاد رکھیے انہوں نے عدت گزار لی تو ان کا دوسرا رشتہ آیا۔ تو یہاں دیکھیے شوہر کے نکاح میں لیکن دین اور ایمان کو ترجیح دی جا رہی ہے، بچے کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، شوہر کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ شوہر اسلام میں آ جائے۔ شوہر اسلام میں نہیں آیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر دنیا سے چلے گیا، آپ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ اب دوسرے نکاح کی باری آئی، جب دوسرے نکاح کی باری آئی تو ابو طلحہ نے ان کو رشتہ بھیجا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، ابو طلحہ انصاری یاد رکھے، بہت مشہور صحابی ہے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے رشتہ بھیجا۔ جب یہ رشتہ آیا تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ ایسے شخص نہیں ہے کہ جس کا رشتہ ٹالا جا سکتا ہے، تو کہا چلو بات کرتے ہیں۔ ابو طلحہ سے بات کر، ابو طلحہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جس کا رشتہ ٹالا جا سکتا ہے، کہ ٹال دے کہ میں شادی نہیں کروں گی، لیکن میں ایک مسلمان خاتون ہوں اور تم ایک مشرک ہو، اور ایک مسلمان کا نکاح مشرک سے
نہیں ہو سکتا. اگر تم سوچتے ہو ایمان کے بارے میں تو پھر ہم آگے ڈسکس کر سکتے اس بات کو. ابو طلحہ نے پھر اسلام پہ غور و فکر کیا اور اسلام لایا، اور اس کے بعد ام سلیم نے کہا کہ تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور صحابہ کہتے تھے ام سلیم سے اچھا مہر ہم نے کس کا بھی نہیں دیکھا. ابو طلحہ کا اسلام ان کے لیے مہر تھا. تو منگیتر کی اصلاح کر کے اسلام قبول کروا دیا. شوہر کافر تھا تو اس سے دوری اختیار کر کے دعوت دیتی رہی